معاملہ سیٹ۔ صبر کا مطلب کیا؟ جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اسہنی دقت آ جائے، پریشانی ہو، مصیبت ہو، مبتلا ہو کسی چیز میں، کسی تکلیف میں ہو، کسی مشکل میں ہو، کیا کرو؟ صبر کا دامن پکڑ لو۔ کیوں؟ صبر کے دامن پکڑنے والوں کے ساتھ اللہ، اور جس کے ساتھ اللہ، اس کے ساتھ اللہ کی مدد۔ بھائی جس کے ساتھ اللہ ہوگا وہ بغیر مدد کا رہے گا۔ عبد القادر کے ساتھ اللہ ایسا ہے کہ عبد القادر جو بولے اللہ مان جائے، اللہ کر دے۔ عبد القادر بولے اس مردے میں زندگی ڈال دو، اللہ ڈال دے۔ عبد القادر بولے بارات نکال دو، زندہ سلامت، اللہ نکال دے۔ جس کا اللہ ہو جائے اس کی حکومت چلنے لگتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ چاہتے ہو کہ میں تیرا ہو جاؤں، صبر کا دامن پکڑ لے، مدد دوڑ کے آئے گی۔ مدد کیا؟ مدد کرنے والا ساتھ میں رہے گا۔ تو صبر بھی اللہ نہیں ہے مگر مدد تلاش کر سکتے ہیں اس کے ذریعے۔ نماز اللہ نہیں ہے مگر نماز کے ذریعے مدد کو تلاش کر سکتے ہیں۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، موٹی بات جو یہ ہے، چھوٹے بھیجے میں ڈالنی ہے، عبادت میں اللہ کسی کو شریک نہیں کر رہا مگر مدد میں اللہ شریک کر رہا ہے۔ اس کا مطلب مدد مانگنے میں گنجائش ہے، عبادت میں نہیں۔ عبادت میں گنجائش نہیں ہے، عبادت سے طے کی ہوگی، لیکن جب بات مدد کی آئے گی اس میں گنجائش خود اللہ نے رکھی ہے۔ عبادت کسی کی نہیں کر سکتے مگر مدد نماز سے لے سکتے ہو، مدد صبر سے لے سکتے ہو، اور یہ تو حد ہو گئی۔ اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ اپنے صحابیوں سے کہتے ہیں، اپنے حواریوں سے کہتے ہیں، قال من انصاری، میں جانتا سمجھ گیا، نبی ہو کر، رسول ہو کر یہ کہہ رہا ہے، قال من انصاری، کون ہے جو میری مدد کرے؟ کون ہے جو میری مدد کرے؟ بتاؤ، نبی رسول، شریعت کا سارا علم اس کے پاس ہے کہ نہیں؟ رسول کو سارا علم ہے کہ نہیں؟ کیا شرک ہے، کیا بدعت ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، ان کو پتا ہے نا؟ نبی سے زیادہ ہمارے پاس علم ہے نہیں۔ نبی رسول، حضرت عیسیٰ رسول ہے، رسول ہو کر بھی وہ اپنے چھوٹوں سے کہہ رہے ہیں، بڑے ہو کر اپنے چھوٹوں سے کہہ رہے ہیں، تم میں سے کون ایسا جو میری مدد کرے؟ قال من انصاری، کون ہے جو میری مدد کرے؟ یہ بتائیے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی مددگار نہیں۔ اگر یہی مان لیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اللہ ہی سے مدد چاہو، تو کیا یہ بات عیسیٰ کو نہیں پتا ہے اللہ ہی مدد کرتا ہے؟ تم بندوں سے کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا یہ موسیٰ کو نہیں پتا؟ کیا یہ عیسیٰ کو نہیں پتا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں تلاش کر سکتے؟ رسول ہو کر اپنی امتی سے کہہ رہے ہیں، تم میں کون ہے میرا مددگار؟ ساروں نے جواب دیا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ کیا جواب دیا؟ ہم اللہ کے مددگار۔ کسی ایک نے بھی یہ ہمت نہیں کی کہ وہ یہ کہہ دے، ارے عیسیٰ، اے حضرت عیسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہم سے جانتے ہیں، آپ پتہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جاتی، آپ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کوئی نہیں بولا کہ یہ شرک ہے، کسی نے ہمت نہیں کہنے کی حرام ہے، سب نے کہا ارے آپ کو ہماری مدد چاہیے، سنیے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اس میں نقطہ دیکھیے گا، ایک نقطے پہ دھیان گیا آپ کا، ایک نقطے پہ دھیان گیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میری مدد کون کرے گا؟ اللہ کی نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی مدد کون کرے گا، کیا فرمایا؟ قال من انصاری، کون ہے جو میری مدد کرے؟ میری مدد تو کہنا ہی چاہیے کہ آپ کی مدد ہم کریں گے، جملہ یہ ہے نا، آپ کی مدد ہم کریں گے، مگر ہماری لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ وہ اپنی مدد کا درکار ہیں، ان کو اپنی مدد کی طلب ہے، تم اللہ کی مدد کا جواب کہہ دے دیے۔ ان کو پتا ہے کہ رسول کی مدد، یہ رسول کی مدد نہیں بلکہ یہ مدد اللہ کی مدد ہے۔ رسول کی دین کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے، رسول کی مدد کرنا اللہ کی مدد ہے، رسول کے دین کے پیغام کی حفاظت کرنا اللہ کے دین کے پیغام کی حفاظت کرنا ہے۔ رسول کی مدد اللہ کی مدد، رسول کی مدد اللہ کی مدد ہے بابا، اور تم کہتے ہو اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں۔ یہ کیا معنی نکال لیے؟ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، قرآن کہہ رہا ہے رسول کی مدد کرو، رسول کی مدد کرو۔ قرآن اللہ کی کتاب ہو کر بول رہی ہے تو خالی رسول کی مدد کر، اجر میں لکھوں گا کہ تو نے میری مدد کی ہے۔ باؤنس ہو گیا۔ اللہ خود مددگار ہے کہ نہیں؟ اللہ مددگار ہے، بالکل۔ تو کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ کی مدد کر سکتا ہے؟ اللہ کی مدد کوئی کر سکتا ہے؟ جب اللہ ہی مددگار ہے اس کا مطلب وہی مدد کر سکتا ہے، اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر بات کسی رسول کی ہو تو اس کی مدد کر دینا ہی اللہ کی مدد ہے۔
اب بات سمجھے جواب. اب تیسرا جواب سمجھے. دو جواب ہو گئے. ایک تو مثالی کہ اگر کسی سے مدد نہ لے تو جینا ہی حرام ہو جائے گا. اور دوسرا علمی کہ عبادت تو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کریں گے، کیونکہ عبادت اللہ نے خود ہی کسی کو شامل نہیں کیا، مگر ہم مدد کر سکتے ہیں اللہ کے علاوہ بھی کسی اور سے مدد لے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ خود ہی قرآن میں کسی اور سے مدد لینے کا ذکر کر رہا ہے اور کسی اور سے مدد مانگنے کی، مدد تلاش کرنے کی اجازت دے رہا ہے. اللہ اجازت دے، ملا روکے، اللہ نہ ٹوکے، ملا روکے، تو ہم اللہ کے بندے ہیں کہ ملا کے بندے ہیں؟ ہم رحمان کے بندے ہیں، فالتو انسان کے بندے ہیں. قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ عبادت میں اللہ کا کوئی ثانی نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، مگر مدد میں ساتھی ہے، مدد میں شامل ہے. پتا مدد کرے بندے، مدد ہو رسول کی، قرآن کے اللہ کی مدد ہو گئی، اللہ کی مدد ہو گئی. تو جب اللہ کی مدد کی جا سکتی ہے بندے ہو کر، جب بندے ہو کر ہم اللہ کی مدد کریں تو شرک نہ ہو. اگر کوئی بندہ غوث اعظم جیسا بندہ بندوں کی مدد کر دے تو شرک کیسے ہو جائے؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ جتنے لوگ سمجھ میں آ رہی سب ہاتھ اٹھائے تاکہ زندہ ہو جائے. 1 2 3 5 لوگ سمجھے ابھی تک؟ سارے محنتی بیکار کر دیے. اتنا نیچے لا کے سطحی لائبریری والی بات کو کتاب کھول کے سیکھ کے لائے کہ آپ کے بھیجے میں بھیجیں، لیکن بھیجے نہیں پا رہے. یہی بات دوبارہ ارے بار لوٹا کہہ رہے ہیں کہ ایک یہ مثال دی ہے کہ بغیر مدد کے جینا حرام، اور دوسری مثال یہ دی ہے کہ اللہ نے کسی کو عبادت میں شامل نہیں کیا ہے مگر مدد میں شامل کیا ہے. تو اللہ نے عبادت میں شامل نہیں کیا، اسی لیے ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے، مگر اللہ خود اللہ ہو کر مدد میں شامل کیے ہوئے. نماز مدد میں شامل ہے، صبر مدد میں شامل ہے، عیسیٰ کی مدد میں شامل ہے، عیسیٰ کی مدد کرنے والے لوگ قرآن میں شامل ہیں. اس کا مطلب مدد کے لیے گنجائش ہے، عبادت کے لیے گنجائش. بوجھے. اب آخری بات، آپ لوگ بوجھ نہیں ہیں، پتہ ہے گردن سب ہلاتا ہے. اللہ کا سب سمجھے، اس کے باڈی میں کوئی نہ سمجھے جس کو پھر اللہ سمجھے. تیسرا جواب یہ ہے کہ اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں 2 بار ایاک ہے کہ 1 بار. اچھا اتنا بتاؤ سورہ فاتحہ کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. سورہ فاتحہ کس کو یاد ہے؟ ہاں عورتیں نہ اٹھائیں ہاتھ، عورتیں نیچے رکھے رہیں. سورہ فاتحہ میں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت ہے، اس میں 1 بار ایاک آیا ہے کہ 2 بار؟ 2 بار. تو پہلے والے ایاک کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ تیری. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم. پہلے والے ایاک کا ترجمہ کیا ہوا؟ تیری. پہلے والے کیا ہوا؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ جو ہے نا. اور دوسرے والے ایاک کا ترجمہ علماء نے کیا ہے تجھ سے مدد چاہتے ہیں. پہلے والے کا تو تیری کہا اور دوسرے والے کا تجھ سے. اعلیٰ حضرت نے یہی ترجمہ فرمایا ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں. یہ کنز الایمان ترجمہ ہے. لیکن حضور محدث اعظم نے اور آسان کر دیا. حضور محدث اعظم نے آسان کر دیا. ہمارے دادا حضور، سگا دادا، اپنا دادا حضور محدث اعظم ہند، جن کے شہزادوں کا نام ہے شیخ الاسلام اور غازی ملت. اور میں لڑکا کا یہ حالت بڑکا کا عالم کا ہے. جب لڑکے ایسے ہیں تو بڑکے کیسے ہوں گے؟ وہ فرماتے ہیں کیونکہ دونوں ایاکا ہے، دونوں کو تیری کر کے دیکھیں، دونوں کو تیری کر کے دیکھیں، تیری ہی عبادت کریں. پہلے والے ایاکا میں تیری ہے نا، اور دوسرے والے میں تجھے ہے، تجھے ہٹا کے تیری لگاتے ہیں. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تیری ہی مدد چاہیں، تیری ہی مدد چاہیں. اور اس میں تو چاشنی ڈال دوں اور محبت، تیری ہی مدد کو چاہیں، تیری ہی مدد کو چاہیں. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تیری ہی مدد چاہیں. اب یہاں پہ یہ ترجمہ بھی ہو گیا اور ترجمانی بھی ہو گئی، عقیدہ ظاہر ہو گیا. حضور محدث اعظم کی کوششوں کی وجہ سے، قربان جاؤں کی اس کوشش پر، حضور محدث اعظم کے اس ترجمے کی وجہ سے ہم سنیوں کا عقیدہ واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا. کیا؟ اے اللہ جب عبادت کی بات ہے تو ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اور جب مدد کی بات آئے گی تو تیری ہی مدد کو چاہیں گے، تیری ہی مدد طلب کریں گے. اس سے مدد نہیں مانگیں گے، اس سے مدد نہیں مانگیں گے، اس کو مددگار نہیں بنائیں گے جو تیری نہ ہو.
جو تیرا نہ ہو، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تیری ہی مدد چاہیں. یہی وجہ ہے ہم یا رسول اللہ اس لیے کہتے ہیں، یا رسول اللہ المدد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اے اللہ رسول اعظم پوری کائنات کے لیے تیری سب سے بڑی مدد کا نام ہے. تیری ہی مدد کا نام رسول عربی ہے، تیری ہی مدد کا نام رحمت للعالمین ہے، تیری ہی مدد کا نام طٰہٰ اور یاسین ہے، تیری ہی مدد کا نام محبوب رحمان ہے، تیری ہی مدد کا نام سیاح لامکان ہے، تیری ہی مدد کا نام منصف اعظم ہے، تیری ہی مدد کا نام مقنن اعظم ہے، تیری ہی مدد کا نام محسن اعظم ہے، تیری ہی مدد کا نام رسول اعظم ہے، تیری ہی مدد کا نام نیر اعظم ہے، تیری ہی مدد کا نام شاہد عالم ہے، تیری ہی مدد کا نام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اے اللہ ہم یا رسول اللہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ تیری ہی مدد چاہے، تیری ہی مدد کو چاہے. رسول اللہ صرف اللہ کے رسول نہیں ہے، رسول اللہ صرف اللہ کے نبی نہیں ہے، رسول اللہ صرف امام الانبیاء نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ اللہ کی سب سے بڑی مدد میں سے سب سے بڑی مدد ہے. تمام مدد میں سے اللہ کی سب سے بڑی مدد کا نام رسول ہے کہ نہیں؟ ورنہ بتائیے اس سے بڑی کیا مدد کوئی کر سکتا ہے کہ جب تک رسول نہیں آئے تھے کوئی مسلمان نہیں ہو رہا تھا، سب کفر کی حالت میں تھے. اللہ ماشاءاللہ کچھ تھے ایسے جو توحید والے تھے، مگر زیادہ تر لوگ اللہ کو نہیں جانتے تھے. یعنی اللہ کی دنیا میں رہ رہے ہیں، اللہ کا دیا کھا رہے ہیں، اللہ کا دیا پی رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے سے شادی کر رہے ہیں، اللہ کے دیے بچوں کو پال رہے ہیں. اللہ ہی دے رہا ہے، تجارت اللہ کرا رہا ہے، برکت اللہ ہی دے رہا ہے، عزت اللہ دے رہا ہے. لے اللہ سے اللہ ہی سے لے رہے تھے مگر اللہ کو نہیں پہچان رہے تھے. ابو جہل اللہ ہی سے، ابو جہل کو اللہ ہی پال رہا تھا، ابو لہب کو بھی اللہ ہی نے پالا ہے، شیبہ کو بھی اللہ ہی نے پالا ہے، کسی اور نے پالا ہے، عتبہ کو بھی اللہ ہی پال رہا تھا. مگر ان چاروں کو ابو جہل اینڈ کمپنی کو پتہ ہی نہیں کون پال رہا ہے، کیونکہ مدد نہیں پہنچی. ایک مدد کی درکار تھی، ایک کوئی ایسا مددگار چاہیے تھا جو ہم کو یہ بتا دے کہ تم جتنے لوگ کو پوجا کرتے ہو یہ سب جھوٹے ہیں، ایک وہ ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، جگہ سے پاک ہے، زمین و زمان سے پاک، جسم و جسمانیات سے پاک. وہ کسی چیز میں سما نہیں سکتا، کسی چیز میں سما، کسی مورت میں وہ نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، کسی بت میں نہیں ہو سکتا. اتنی جہالت تھی کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے کہ نہیں، کعبہ اللہ گھر ہے کہ نہیں. مگر جب تک یہ مدد نہیں پہنچی تھی اسی اللہ کے گھر میں 360 بھگوان بیٹھے ہوئے، اللہ کے 360 دشمن اللہ کے گھر میں، کیونکہ اللہ کے گھر تو ہے، مددگار نہیں آیا، نبی مدد بن کر آئے. ورنہ بتاؤ کس نے دیکھا اللہ کو؟ نبی نے کہا سب مان گئے، کتنی بڑی مدد ہے. بتاؤ کس نے دیکھا قرآن کو اترتے ہوئے؟ کس نے دیکھا جبریل کو آتے ہوئے جاتے ہوئے؟ لیکن نبی اللہ کی سب سے بڑی مدد بن کر جب آئے، ابو بکر کو جب یہ احساس ہو گیا کہ یہ نبی نہیں دنیا کی سب سے بڑی مدد ہے، اب یہ جو بولے گا ہم اس کو مانیں گے. اگر بولے گا اللہ ایک ہے تو ایک مانیں گے، اگر بولے گا جبریل آئے ہیں تو مانیں گے، اگر بولے گا یہ قرآن ہے تو مانیں گے، اگر بولے گا کہ یہ جنتی ہے تو مانیں گے، اگر بولے گا نماز 5 ٹائم ہے تو مانیں گے، اگر بولے گا زکات 2.5% ہے تو مانیں گے، اگر بولے گا حج کرنا ہے تو مانیں گے. یہ اللہ کی سب سے بڑی مدد ہے. اس کی اگر مدد نہیں لیں گے ہم تو اس کی مدد نہ لینا اللہ کی مدد نہ لینے کے برابر ہو جائے گی. سب سے بڑی مدد کا نام، سب سے بڑی مدد کا نام رسول اعظم. اتنی بڑی مدد کر دی کہ لوگ کہیں اور جا رہے تھے، جہنم کی طرف جا رہے تھے کہ نہیں، موڑ کے جنت کی طرف کر دی. عمر فاروق جنت کی طرف، عثمان جنت کی طرف، طلحہ زبیر جنت کی طرف. کہاں جا رہے تھے؟ ابو جہل کا لونڈا جہنم کی طرف جا رہا تھا، نبی کی مدد پہنچی جنت کی طرف. ہو گیا نا صاحب ایمان، ہو گیا صاحب ایمان. تو صاحب ایمان بنایا کس نے؟ اللہ کی مدد نے. اللہ کی مدد بن کے آیا کون؟ رحمت للعالمین. اے اللہ ہم تیری ہی مدد کریں اور تیری ہی مدد کو چاہیں، تیری ہی مدد. تو رسول اعظم اللہ کی مدد کا نام، صدیق اکبر اللہ کی مدد کا نام ہے. اور تیری مدد کو ہی چاہیں. اللہ کا یہ جملہ بار بار سامنے ہے، تیری ہی مدد کو چاہیں.
تیری ہی مدد کو چاہیں. نبی کو اس لیے چاہتے ہیں وہ تیری ادب، وہ تیری مدد کا نام ہے. صدیق تیری مدد کا نام ہے. فاروق تیری مدد کا نام ہے. عثمان تیری مدد کا نام ہے. علی تیری مدد کا نام ہے. حسن تیری مدد کا نام ہے. حسین تیری مدد کا نام ہے. یہ اہل بیت اتحاد تیری مدد ہے. یہ صحابہ کی جماعت تیری مدد ہے. غوث اعظم تیری مدد کا نام ہے. غریب نواز تیری مدد کا نام ہے. قطب الدین تیری مدد کا نام ہے. فرید الدین تیری مدد کا نام ہے. نظام الدین تیری مدد کا نام ہے. علاء الدین تیری مدد کا نام ہے. نصیر الدین تیری مدد کا نام ہے. سراج الدین تیری مدد کا نام ہے. علاء الحق والدین تیری مدد کا نام ہے. مخدوم سمنا یہ تیری مدد کا نام ہے. وارث دیوا تیری مدد کا نام ہے. غوث بنگالا تیری مدد کا نام ہے. داتا بابا تیری مدد کا نام ہے. کس کو بتاؤں تیری مدد نہیں آ رہی. یہ وہ مدد ہے کہ اگر یہ یہاں نہ آئے ہوتے تو ہم بھی کہیں گھنٹہ بجا رہے ہوتے. یہ اتنی بڑی مدد کہ ہم بھی کہیں اور جا رہے تھے. جیسے نبی کے زمانے میں وہ کہیں اور جا رہے تھے لیکن ہم کو سیدھے رستے پہ لے آئے. کتنی بڑی مدد. اس سے بڑا احسان کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو تمہیں جنت دلا دے. اس سے بڑی مدد کوئی نہیں ہو سکتی جو تمہیں اللہ سے ملا دے. اس سے بڑا مقام کوئی نہیں دے سکتا جو تمہیں غلام مصطفیٰ بنا دے.